صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة دوام بالكبار. ذوق شوق نال درود پاک پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رونق محفل خطیب ملت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عبد النواز چشتی صاحب زیدہ مجدہ لائق تعظیم، دیگر علماء کرام اور انتہائی عزت و لائق جملہ حاضرین محفل، اللہ رب العزت دی عطا کردہ توفیق کے نال غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل دورانی حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ اپنی عقیدتاں دا نذرانہ پیش کرن واسطے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سب دوستاں دا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندیاں دے ذکر دے صدقے نال سانو سارے دین و دنیا دیاں بھلائیاں عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک فرمان تو اپنے گفتگو کا آغاز کر دے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ ملائکۃ ینزلون من السماء الی الارض ویطوفون فی الطرق فیلتمسون اہل الذکر. اللہ تعالیٰ دے کچھ فرشتے جڑے آسمان تو زمین تے اتر دے، زمین تے نازل ہونے تو بعد گلیاں بازاراں رستیاں دے چکر لیندے گھومدے پھردے، مقصد کہ یلتمسون اہل الذکر کہ ذکر والے دی محفل تلاش کریں. آسمان تو زمین تے آ کے انہوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ ذکر والی محفل آپ کریں. وَإِذَا وَجَدُوا فِيهَا أَهْلَ الذِّكْرِ، پھر جدو کسی فرشتے نو زمین دے کسی حصے تے کوئی ذکر دی محفل نظر آئے، اس جگہ تے کھلو کے دوسرے فرشتے نو آواز دیتا ہے ہلموا الی حاجتکم، کدے پھر دیو کہ کر رہے ہو، ایتھے آؤ تہاڈا کام ایتھے بننا ہے. کہ وہ سارے فرشتے پھر اس جگہ تے جمع ہو جائے. وَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ، کہ وہ فرشتے اس محفل نو اپنے نورانی پراں دے وچ لکا لیں. وَإِذَا رُفِعَتْ مَجْلِسُهُمْ، پھر جنانی جدو انہاں دی مجلس ختم ہوتی ہے، ذکر والے ذکر تو فارغ ہو کے بعد گھروں چلے جاندے ہیں،
اللہ دے فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے علم بھی ہوتا ہے، پھر بھی رب پوچھتا ہے میرے فرشتے ہو تسا کتھوں آ رہے ہو؟ عرض کردے مولا اساں ذکر دی محفل جو آ رہے ہیں. اللہ پوچھتے میرے بندے کیا تیار؟ فرشتے عرض کردے مولا تیری تعریف کر رہے ہیں، تیری حمد و ثنا کر رہا ہے، تیری تسبیح بیان کر رہا ہے، تیری عظمتوں کی بڑائی کا اظہار کر رہے ہیں. کدی تیرا ذکر کر دیا، کدی تیرے محبوب دا ذکر کر دیا، کدی محبوب دی آل دا ذکر کر دیا، کدی محبوب دے اصحاب دا ذکر کر دیا. مولا ایسا تا جتنی دیر اس محفل وچ بیٹھے رہے ہیں یا تیرا ذکر ہوتا رہا ہے یا تیرے وفاداروں دا ذکر ہوتا ہے. اللہ پوچھتا ہے حل راہو نہیں یہ دسو میرے بندے میں دیکھیا بھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں لا دیکھیا تو کوئی نہیں. اللہ پوچھتا ہے جی میں نے دیکھ لیں تو موڑ. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا حالی تو تیرا نام سنے انہیں دیکھیا کوئی نہیں نے تینوں تاں بھی تینوں یاد کرندے بیٹھے. یہ تینوں نہ دیکھ لیا تو تیرے دیوانے ہو جاسن، پھر کسی کام دے بھی نہ راسن، ہر ویلے تیرے نام یا محفلہ سجا کے بیٹھے راسن. اللہ فرماتا اچھا ہے دسو تو کم دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیری جنت دے طلبگار جنت منگ دے. جنت نہ ڈٹھی ہوئی ہے کوئی نہ یہ ویکھ لوے. مولا وہ تو ہون بھی شوق رکھی بیٹھے جنت دا، جی جنت ویکھ لے ہونے تو یہ شوق اگے نال بھی بات جیسی ہو. اچھا اور کے چاہتے ہیں؟ مولا تیری دوزخ تو پناہ مل گیا. فرشتے جدو یہ عرض کرتے ہیں اللہ پاک فرمائندے دسو نہ دوزخ ڈٹھی ہے کوئی نہ یہ ویکھ لوے. مولا ڈر دے بیٹھے جی ویکھ لے ہونے تو یہ ڈر اگے نال بھی بات ہوئی سی. اللہ ساری گلاں سنن تو بعد فرماتا ہے یا ملائکتی انی اشہدکم، اے میرے فرشتوں تسا گواہ ہو جاؤ اس محفل کے اندر جتنے بھی حاضر ہیں انہاں سارے دے گناہ معاف کر کے میں جنت دا حقدار بنا دیتا. جتنے بھی حاضر ہیں سارے دے گناہ معاف کر کے جنت دا حقدار بنا دیتا ہے. ایک فرشتہ عرض کرتا مولا تو سارے نو معاف کر دیتا؟ اللہ فرماتا ہاں سارے نو معاف کر دیتا. فرشتہ عرض کرتا مولا ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جڑا نہ ذکر سنن والا نہ سناون والا، او دا کوئی ذاتی کام ہے او تاں بیٹھا جی تے کوئی دوست بیٹھا اور اس وچ کیویں بیٹھا ہے وہ کہ میں اپنے بھائی دے کول دکان دی چابی لوٹ ہے تو بھائی تو چابی لے تے گھر نو جا یا اپنا کام کر. وہ آتا ہے بھائی نال گل کیتی ہے، بھائی آتا ہے میں بیٹھا ذکر علی محفل تے چابی میں گھر الماری وچ رکھ کے آیا، ایتھوں فارغ ہو کے اٹھی ساں تے پھر گھر جا کے تین چابی چاہ دے. تے دا مطلب وہ چابی واسطے بیٹھا ہے، ذکر واسطے نہیں بیٹھا. فرشتہ عرض کردا مولا جڑا ذکر سنن آیا یا سناون آیا اونوں تے تو معاف کر، تے جنہاں ذکر نال تعلق ہی کوئی نہیں تو اونوں بھی معاف کر. اللہ تعالیٰ جلال جا کے فرماتا ہے یا ملائکتی ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ میرے فرشتوں تسا ذکر والے نام سمجھی بیٹھے ہو، انہاں نوں ایویں سمجھی بیٹھے ہو. فرمایا کہ ایڈے خاص ہیں کہ کوئی بدبخت انہاں دے نال آ کے بیٹھ جاوے میں انہوں بھی مقدر والا بنا دینا. حتیٰ کہ کوئی دو گدی آ کے بیٹھ جاوے میں نہیں ویدا گناہگار ہے، اے نہیں ویدا سیاکار ہے، اے نہیں ویدا کہ رات میری نافرمانی وچ گزار رہا ہے، میں صرف یہ ویکھدا کہ تھوڑی دیر واسطے میرے ذکر والے نال آ کے بیٹھے کہ اس نسبت دے نال میں انہوں بھی گناہ معاف کر کے انہوں جنت دا حقدار بنا دوں. کتنی خوش نصیبی ہے آج ایسا بھی ذکر دی محفل وچ حاضر ہے. اس واسطے ایمان تے یقین یہ ہونا چاہیے کہ ایسا اکسوں بعد اللہ ذکر دے صدقے نال ساڈے گناہ پہلے معاف فرما دے. تو چونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک ذات
حسنی بھی ہن تے حسینی بھی ہن تے مینوں حکم ہویا ہے کہ پہلے آپ کے خاندان دی گل کرنی ہے تے آخرت حضور غوث پاک دا بھی تذکرہ ہو سی. اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان دے مجمع دے وچ تشریف فرمائے. آپ نے صحابہ کو سوال کیتا من آنا میں کون ہاں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی تھی انت رسول اللہ، یہ تساں اللہ دے رسول ہو. تھوڑی دیر بعد پھر آپ نے پوچھا من آنا میں کون ہاں؟ صحابہ نے پھر عرض کی تھی انت رسول اللہ، تساں اللہ دے رسول. تیسری دفعہ تھوڑا غصے جا کے فرمایا بلا کن مانا، لیکن یہ دسو میں ہاں کون. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جو ساڑھے علم میں چاہیے سا عرض کر دیتا ہے، یہ کوئی اور گل ہے تو پھر آپ کے ساتھ فرما. آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگ آج میرے تے میرے خاندان تے گلاں کر رہے ہیں، اتو تک بھی آ کریں کہ معاذ اللہ ایک گھٹیا خاندان دا ہو کہ اللہ دا رسول کی نہ بڑھ گئی. فرمایا میں دسنا چاہنا میں کون ہاں تے میرے خاندان دا تعارف کیا. فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میرا نام محمد ہے، میرے باپ دا نام عبداللہ ہے تے میرے دادے دا نام عبد المطلب ہے. تے باقی رہی خاندان دی گل، فرمایا ان اللہ تعالی خالق الخلق فجعل اللہ لهم خلقتین فجعلنی فی خیرہم خلقتا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق نو بنایا نا تو سب تو پہلے رب نے مخلوق دی چھانٹی کی. چھانٹی جانتے ہو؟ سبزی منڈی جاؤ نا سیباں دی پیٹی لے کے آؤ بیچن واسطے تو تسا بھی پیٹی کھول کے چنگے دانے ایک پاسے کرے سو تے ماڑے دانے ایک پاسے. اور چنگے دانے اگے یہ 200 روپے کلو تے یہ اگے 150 روپے کلو، اینو چھانٹی آ جائے. اللہ نے مخلوق دی چھانٹی فرمائی، ایک پاسے اعلیٰ مخلوق تے دوے پاسے ادنا مخلوق. فرمایا جب میرے نور دی باری آئی تے رب نے اعلیٰ مخلوق دے وچ میرا نور رکھا. فرمایا پھر اتنے گل نہیں مکی، اللہ نے اس اعلیٰ مخلوق دی چھانٹی فرمائی. کیویں؟ اکھے جعل اللہ لهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا. اللہ تعالیٰ نے اس اعلیٰ مخلوق دے 2 فرقے بنائے. ہر فرقے نو رب نے اعلیٰ بنایا. فرمایا جب میرے نور دی واری آئی کہ اس اعلیٰ فرقے وچ میرا نور رکھیا. فرمایا پھر اتنے بھی گل نہیں مکی، رب نے اعلیٰ فرقے دی بھی چھانٹی کی. یا رسول اللہ کیویں؟ کہ اللہ نے وہ کئی قبیلے بنائے، انہاں قبیلے دے وچوں بھی ایک قبیلے نو رب نے افضل بنایا. پھر میرے نور دی واری آئی تو اس افضل قبیلے دے وچ میرا نور رکھیا. فرمایا پھر افضل قبیلے دی بھی رب نے چھانٹی فرمائی. او دے رب نے کئی گھر بنائے، پھر انہاں گھراں دے وچوں ایک گھر نو افضل بنایا تے جدوں میرے نور دی واری آئی فرمایا افضل گھر دے وچ میرا نور رکھیا. فرمایا دیکھو تو صحیح، رب مخلوق دے 2 حصے بناوے، افضل دے وچ میرا نور آوے، پھر افضل مخلوق دے رب 2 فرقے بناوے، افضل فرقے دے وچ میرا نور آوے، پھر افضل فرقے دے رب کئی قبیلے بناوے، افضل قبیلے دے وچ میرا نور آوے، پھر افضل قبیلے دے رب کئی گھر بناوے، افضل گھر دے وچ میرا نور آوے. فرمایا انا خیرکم بیتا، لوگوں میری ذات بڑی بلند ہے، میری شان بڑی اونچی ہے، میرے گھر دا کمال ہے کہ رب نے کائنات دے اندر محمد دے گھر ورگا کسی دا گھر بھی نہیں بنایا. فرمایا میری شان تا بڑی اونچی ہے، میرے نال گلاں ہی کوئی نہیں، میری تا مثال ہی کوئی نہیں. فرمایا رب نے محمد دے گھر ورگا کسی دا گھر بھی نہیں بنایا. تے گھر دی شان ہوتی ہے گھر والے دے نال، مکان دی شان ہوتی ہے مکین دے نال. یار ریت دا ٹبا ہوئے نا اساں نوں ویکھنا بھی گوارا نہیں کردے، بس لگے اس پاسے بھی کوئی نہیں جاندا، لیکن اس ریت دے ٹبے تے اگر اللہ دا ولی
ایڈی شان ہے مصطفیٰ دے گھر چران والے حسن حسین دی عظمت عالم کے ہوسی حضرت مخدومہ کائنات سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف فرمائے کہ دوویں شہزادے حسنین کریمین طیبین طاہرین حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس سے کشتی کھیل رہے بی بی پاک دیکھ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تشریف لائے ایک پاس بیٹھ کے آپ بھی کشتی دیکھنے لگے کشتی دیکھتے تھوڑی دیر بعد فرمے میں حیا حسن کا مطلب ہے بلے حسن حجی کمال ہے تیری حسن تو چھا گئے حسن یعنی حوصلہ افزائی کے لفظ فرمائے تھوڑی دیر بعد پھر فرما دیتا نے حیا حسن پھر کشتی دیکھنے لگے تھوڑی دیر بعد پھر دیکھنے نے حیا حسن جب تیسری دفعہ آپ نے حیا حسن آکھیا تب بی بی پاک تو برداشت نہ ہویا عرض کر دے ربا جان اگر حسن تواڈا نواز ہے تو حسین بھی تو تواڈا نواز ہے حسن تواڈے جگر دا ٹکڑا ہے تو حسین بھی تو تواڈے جگر دا ٹکڑا ہے حسن نو شاباش دے دیو تے حسین نو شاباش نہیں دے دیو اللہ دے حبیب مسکرا پہ فرماون لگے بی بی تو سمجھ دیے کہ شاید تو میں تے میں اسا کشتی پہ رہتے ہیں فرمایا نا آج تا فرشتے دا سردار جبرائیل امین بھی حجی جنت تو اتنے زمین تے تشریف فرمائے فرمایا او بھی کشتی ویتا بیٹھے ایک پاسے میں بیٹھ کے آکھدا حیا حسن تیری کیا بات ہے دوے پاسے جبرائیل آکھدا ہے حیا حسین تیری بھی کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین حجی جبرائیل کو کس نے بھیجے اللہ نے بھیجے کہ نہیں جبرائیل رب دا نمائندہ ہے جبرائیل رب دا ترجمان ہے جبرائیل رب دا قاصد ہے تو مینوں آکھن دیو انہاں شہزادیاں دی ایڈی شان ہے کہ ایک پاسے اللہ دا رسول نعرے لا رہے ہیں حسن بے مثال ہے دوسرے پاسے رب اعلان کر رہے ہیں کہ حسین بے مثال ہے علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ نسیم الریاض دے اندر فرمائیں زمین دا ٹکڑا جتھے سرکار دے قدم لگے وہ کعبے تو بھی افضل ہے وہ عرش تو بھی افضل ہے وہ لوح تے کرسی تو بھی افضل ہے کسے آتے علامہ خفاجی کے پہ آتے ہو زمین دا ٹکڑا جتھے سرکار دے قدم لگے وہ مدینہ ہے مدینہ مصطفیٰ دا گھر ہے کعبہ خدا دا گھر ہے خدا خالق کے نبی مخلوق ہے خالق دا مقام ڈھیر ہے پھر کعبہ افضل ہونا چاہیے مدینہ افضل کی ہویا فرمانے لگے مینوں بھی پتہ ہے او خالق کے مخلوق ہے مگر اے بھی تو ویکھو نا او محب ہے اے محبوب ہے فرمایا عاشق نو آپ دا گھر ایڈا چنگا نہیں لگدا جیڑا محبوب دا گھر پیارا لگدا ہے فرمایا اللہ کعبے نو بھی ویکھدا ہے اللہ مدینے نو بھی ویکھدا ہے مگر اس پیار نال رب کعبے نو نہیں ویکھدا جس پیار نال محمد دے روضے نو ویکھدا ہے حدیث زمین دا ٹکڑا ہے زمین دے ٹکڑے دی حیثیت کے دی اوقات کے اساں پیرا تلے لگڑے نے ہیں لیکن مصطفیٰ نے نال نسبت جو ہوئی رب نے کعبے تو بھی افضل بنا دیتا عرش تو بھی افضل بنا دیتا لوح تے کرسی تو بھی افضل بنا دیتا تے یار اینا زمین دا ٹکڑے تے حسن ہوئے یا حسین ہوئے یا بی بی فاطمہ زہرا ہوئے اینا نبی دے جسم دے ٹکڑے جب زمین دے ٹکڑے دا ہی مقام ہے پھر اندازہ لا مصطفیٰ دے جسم دے ٹکڑے علی کے شان شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ بہت بڑے محدث گزرے پہلے یہ سمجھو کہ محدث کئی مراد ہے جیڑا بندہ ارادہ کر لوے کہ میں اللہ دے نبی دے فرمان حدیثاں کٹھیاں کرنی کتاب لکھنی ہے تاکہ امت کو آسانی ہوئے جدوں بھی کوئی حدیث ضرورت پڑے میری کتاب وچ موجود ہو جیڑا بندہ یہ ارادہ تے نیت کرے نا انہوں محدث آکھے گا پھر وہ ارادہ کرن تو بعد ٹور پاؤندا ہے حدیث دے واسطے پھر جس بندے کو وہ حدیث ملے اس بندے نو راوی آکھے گا مثلا میں ارادہ کر لیا ذرا توجہ کرائے
پھر سمجھ آسی اس گل میں ارادہ کر لیا کہ اللہ کے نبی دے پاک فرمان کٹھے کرنے میں محدث ہو گیا پھر میں ٹور پہ حدیث کی تلاش ہے میں نے پتہ لگیا کہ علامہ عابد نواز صاحب کو حدیث ہے بھی میں چلا گیا اے ہو گئے راوی اے ہو گئے راوی کہ ہر راوی سچا ہوئے ضروری نہیں کیونکہ راوی بھی تو انسان ہے نا جی میں ہر انسان کا سچا ہونا ضروری نہیں ہر راوی کا سچا ہونا بھی ضروری نہیں ممکن ہے کہ راوی کو حدیث ہوئے بزرگوں کے واسطے نال تک پہنچی ہوئے پوری ایماندار نال میرے حوالے کر دے یہ بھی ممکن ہے کہ حدیث ہو تو کوئی نہیں صرف نمبر بناون واسطے یا کوئی کا ذاتی مقصد ہے گھر میں کچھ گاڑ نہیں تو میں آ جائے یہ اللہ نبی حدیث ہے تو فرمان ہے ممکن ہے کہ نہیں اس واسطے جتنے بھی محدث ہیں انہاں کچھ شرطاں رکھی اگر وہ شرطاں حسن راویے تو مڑو دی حدیث قبول کر سے ورنہ چھوڑ دے سے پہلی شرط ہے کہ راوی صادق القول ہو صادق القول ہونے کا مطلب ایڈا سچا ہوئے کہ لوگ جانے والے وسیع والے علاقے والے وہ دے سچے ہونے کی قسم چاہے دوسری شرط ہے کہ راوی راسخ العمل ہوئے راسخ العمل ہونا مطلب ہے نماز روزے کا پابند کوئی قول یا فعل ہوتا شریعت کے خلاف نہ ہو پوری شریعت کے پابندی ہوئے اور عمل ہوئے تو یہ دو شرطیں ہر محدث نے رکھی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی سے پوچھے حضرت تسا بھی تو محدث ہو تسا جو یہ شرطیں رکھی بیٹھے ہو راوی آتے فرمایا میرے نزدیک ترائے شرط ہیں کیڑیاں فرمایا پہلی شرط تو ہے کہ راوی صادق القول ہوئے دوسری شرط یہ ہے کہ راوی راسخ العمل ہوئے لیکن فرمایا تیسری شرط بڑی ضروری شرط ہے بڑی اہم شرط ہے حضرت دسو تو صحیح کیڑی ہے فرمایا تیسری شرط ہے کہ راوی دے دل وچ علی دے بچیاں دا پیار بھی ہونا چاہیے راوی دے دل وچ علی دے بچیاں دا پیار بھی ہونا چاہیے اگر وہ دے دل وچ علی دے بچیاں دا پیار ہے وہ دی حدیث دا بھی اعتبار ہے وہ دے کلمے دا بھی اعتبار ہے اگر وہ دے دل وچ علی دے بچیاں دا پیار کوئی نہیں وہ دی حدیث دا بھی اعتبار کوئی نہیں وہ دے کلمے دا بھی اعتبار کوئی نہیں یہ اہل بیت دی شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ مسجد نبی نماز پڑھا کے باہر تشریف لے آئے تے گلیے جو گزر ہوئے تے چھوٹے چھوٹے بچے کھیڑ دے ہوئے آپ ایک بچے کو جا کے کھلو گئے تے سلام کیا اس بچے نے سلام دا جواب دیتا آپ نے نیڑے کر کے نا بچے دا متھا چومیا سبحان اللہ متھا چومن تو بعد ان سینے نال لے سینے نال لا کے تے پھر ان چاہ کے اپنے موڈے تے بہا لے بچہ کھیڑنا ودا حساب دا ہے بچہ گلیے کھیڑے پیراں تے مٹی تے لگ دی ہے جدو آپ نے موڈے تے بہایا نا تے کپڑے تے مٹی لگ گئی کسے آخیا اے ابو بکر صدیق تسا مسلمانہ دے بادشاہ ہو تسا امیر المومنین ہو تسا حاکم وقت ہو اس بچے نال ایڈا پیار کرو کہ سلام کیتا سلام دا اس جواب دیتا تھوڑا دل نہیں رجیا تسا دا متھا چوم لیا پھر بھی تھوڑا دل نہیں رجیا تسا سینے نال لا لیا پھر بھی تھوڑی تسلی نہیں ہوئی جا کے موٹے تے بہا لیا تے اپنے کپڑے خراب کر لے بھلا بادشاہ بھی یہ کام کرتے ہیں حضرت ابو بکر فرمانے لگے اے نادان اے دس اے مٹی کی کھوائی ہے اس آکھے جی اس بال دے پیراں نال آئیے فرمایا بال کون ہے اس آکھا مینوں کوئی نہیں پتا فرمایا تینوں پتا ہوندا تے تو گل ہی نہ کردا اس آکھا کون ہے فرمایا نبی دے جگر دا ٹکڑا حسن ہے تے حسن دے پیراں دی مٹی ہے فرمایا یاد رکھ اج ابو بکر نو اگر کوئی شان ملی ہے تے اہل بیت دے قدموں دے صدقے نال ملی ہے جی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آقا علیہ السلام تے وصال تو بعد پہلا خطبہ جمعہ دیون واسطے آپ منبر پہ آ کے بیٹھے پہلا خطبہ سامنے صحابہ کرام علیہ رضوان بھی تشریف فرمائے مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے انہاں دی گود دے وچ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے چھوٹی جی عمر کی
منبر تے بندہ ہو رہے تے بول پہ امام حسین آکھر دے ابو بکر تینوں پتہ نہیں ہے منبر کہیں دا ہے؟ آپ نے فرمایا تو آدھے نانے دا ہے۔ حسین پاک آکھر لگے مولا ہے میرے نانے دے منبر مولا ہے میرے نانے دے منبر۔ ابو بکر نے خطبہ روکیا، خطبہ روک کے منبر تو تلے آئے، تلے لائے کے امام حسین کھول گئے، ہاتھ باندھ کے کھلو گئے۔ علی پاک سمجھے شاید میرا بھائی محسوس کر رہی ہے، بچے دی گل فرماتے ابو بکر بچے والی گل کر کے محسوس نہ کرے۔ ابو بکر صدیق فرماؤ لگے اے علی اگر میں محسوس کر رہا تو خطبہ نہ روکا ہا، میں محسوس کر رہا منبر تو تلے نہ لوا، میں محسوس کر رہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مال غنیمت تقسیم فرمائے، لائن دے وچ لوگ کھلوتے ہیں، آپ اپنی جگہ تے بیٹھے لوگ لائن وچ کھلو کے باری باری اپنا حصہ لائیں۔ آپ نے دیکھا لائن دے آخر دو شہزادے حسنین کریمین طیبین طاہرین حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھلوتے ہیں۔ جدو نظر پہنے شہزادے آتے فوراً اٹھی کے شہزادیاں کو لائے، ہاتھ باندھ کے آپ کرنا حضور این میں نے گناہگار نہ کرو، این میں نے شرمسار نہ کرو، لینت کھلونا نوکرہ کا کام ہے تے رب نے تو تانوں سردار بنا کے بھیجے ہیں، مہربانی کرو لینت تو باہر آؤ۔ لینت کٹ کے انہوں نے اپنی جگہ تے بٹھا کے ہن خود کھڑے ہو کے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ نے شہزادے نو ہزار درہم دیتا، اسے لین دے وچ آپ دا بیٹا بھی کھلوتا ہے عبداللہ۔ جدو انہاں دی واری آئی نا حضرت عمر نے انہاں نو 500 درہم دیتا۔ عبداللہ آخر نذور ابا جی حکایت کرا کہ محسوس نہ کرو، فرمایا کر۔ عرض کرنا ابا جی یہ مال غنیمت مجاہدین دا حق ہے، جڑے جہاد کر دیں تے انہاں دا حق ہے، تے میں کدوں دا جہاد کرن لگا تے یہ تے چھوٹے بچے حالی نہ جہاد کوئی نہیں کیتا، تو انہوں تسے انہاں نو ہزار دیندے پئے ہو تے مینوں 500 پہ دیندے ہو، اول تا مینوں ڈھیر دیو نہ تے کم از کم انہاں برابر تا مینوں بھی ملنا چاہیے ہے۔ تے تو حضرت عمر نے بیٹے دی گل سنی تے غصے تے آ کے فرماون لگے اوے عمر دا پتر تو اپنا مقابلہ انہاں شہزادیاں نال کردا پھردا ہے، تو اپنا موازنہ انہاں حسینہ دے نال کرنا پھردا ہے۔ فرمایا پہلے انہاں دے ابے ورگا ابا لے کے آ، انہاں دی اما ورگی اما لے کے آ، انہاں دے نانے ورگا نانا لے کے آ، انہاں دی نانی ورگی نانی لے کے آ۔ فرمایا انہاں دا ابا دی بے مثال، انہاں دی اما دی بے مثال، انہاں دا نانا دی بے مثال، انہاں دی نانی دی بے مثال، رب نے انہاں شہزادیاں نو بھی بے مثال بنا کے بھیجا ہے۔ یزید پلید دا ایک سپاہی واقعہ کربلا تو بعد یہ میں دسنا یہ چاہنا ہی نہ پاک اشتیدہ سا ذکر کیوں کر دے واقعہ کربلا تو یزید دا باغی ہو گیا، یزید دا سپاہی یزید دا مخالف ہو گیا۔ یزید کو پتا لگا کہ فلانا سپاہی میرا مخالف ہو گیا، میرا باغی ہو گیا، اس آرڈر دیتا کہ یہ بندہ جتنے بھی لگ گئے قتل کرو تو یہ گردن میرے کو جائے گیا، یہ گردن اڑاؤ تو سر میرے کو جائے گیا۔ انہیں بھی خبر ہو گئی کہ لوگ میری تلاش ہے، جن کے میں ہتھے چڑھ گیا ہوں اس میں کوئی نہیں چڑھ۔ ہوں جان بچاؤن کے بارے سوچنے لگ گیا کیویں جان بچا۔ انہوں خیال آیا کہ کسی کا مہمان بن جاؤں، کیونکہ یہ لوگ مہمانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، جان تو بھی بات کی پائے، لیکن انہوں کوئی سمجھ
سمجھ نہ پی آوے کہ کیڑے گھر دا مہمان بن پھر اس مشکل گھڑی وچ بھی انہوں اہل بیت دا گھرانہ یاد آیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ لیکن منہ لکائی بتا ہے کدھر پہچان نہ لگنے کہ آواز بدل گیا تھا حضور میں کوئی دیاس تھا تھوڑا مہمان پڑھ گیا فرمایا ٹھیک ہے نوکر دن لے جا مہمان خانہ خدمت کر رہے تھے چنگا بسترہ دے چنگا کھانا دے کسی شاید کمی نہ آئے ٹھیک ہو گئے 5-7 دن جو مہمان بنیا رہا پھر انہوں محسوس ہو جا کہ ہم حالات ٹھیک ہے ہم میں نکل جا رہے تھے دل اس خیال ہے اس کی اجازت لے لما امام صاحب پھر ڈر گیا بھی اگے مسے بچہ اے نالے کو ہون پکڑی جا وہ میں سنجھان لگے یہ تھا کربلا میدان کربلا ساڈا مخالف آئی تو کتے میں نے سزا ہی نہ دے گئے بہتر ہے چلا جاؤ پھر سوچو اس کے نہیں محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اسی طرح آواز بدل کے چہرے تے نقاب پا کے امام صاحب دی بارگاہ پہنچ گئے امام صاحب میں نے اجازت دے تھوڑا بڑا شکریہ بڑی مہربانی آپ نے فرمایا کوئی کمی کوتاہی کسے قسم کی سکر نہیں تھی نہیں بڑی خدمت ہوئی آپ نے فرمایا پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہوئے تو میں سید دو ہاتھ باندھ کے تیرے کو معافی مانگوں اگر جی کمال کر دے ایڈی خدمت تک کبھی گھرے نہیں ہوئی میری اتنی ایچے ہوئی ہے آپ نے فرمایا نوکر کے 10,000 درہم دے دے فرمایا لے جا موجہ کر کم آسمی اس کا جی خیر ہے تو آنے آپ نے فرمایا تیرے پتہ نہیں میں حسین دا بیٹا اس کا اچھا او دی غیرت بھی جوش مار گیا اس کا چلو پتہ لگ جاتا ہے کہ حسین دا بیٹا ہے کہ نہیں اس نقاب ہٹایا تھے اس کا یہ دسو میں نے پہچانے ہی نے سخاوت پہ کر دیو آپ کا چہرہ لال سرخ ہو گیا غصے تو اور انہوں نے کہا پاگلا تو ہوتا ہے کہ میری اکھی دے سامنے میرے بابے تے تیر چلایا ہی وہ سا کہتے موڑ ایڈیا مہربانی اور پتہ لگے فرمایا نا جس ٹائم تو آیا ہو نا میں اسے ٹائم تینوں پہچان لیا اس کا موڑ تو سمجھ سزا دے ہوا ایڈیا مہربانی ہے ایڈیا احسان پھر جاتے ہو مزید 10,000 درہم نال دو ہاتھ بن کے معافی پہ مانگتے ہو خیر تو ہے جو میں جیتا ہے تو ہم انہیں نہیں کرنا چاہیے ایسا اور بھی کرو ہاں فرمانے لگے یار تو جو کچھ کیتا میدان کربلا کے اندر اور تیرے باپے کی تربیت آئی آج اتنے بیٹھے میں جو کچھ کرنا بیٹھا ہے میرے باپے کی تربیت ہے جی ایڈا لاجواب گھرانا کہ قاتلوں نے بھی معاف کی تھی بیٹھے گناہ دیا جھولیاں بھی بھرنے بیٹھے پھر جڑا صبح شام پوری زندگی آل بیت دا ذکر کرنے ہویا گزار کے جاسی رب ان کے دا اجر عطا فرمائی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسے خاندان میں چشم چرا آپ فرمائی دیں کہ میں بغداد شریف جامعہ دے وچ پڑھن گیا تے جدوں گندم دا موسم ہوندا ہے نا تاں طالب علم علاقے وچ جان اگاڑی واسطے ہن بھی رواج ہے کہ میں نہ ہو جانا میرا دل نہیں کرتا ایک نے میری طالب علم آکھیا بھی عبد القادر تو مدرسے دا لنگر کوئی نہیں کھانا ہے میں کھاندہ تھا ہاں انہوں نے کہا تیرا بھی حق بنتا تو بھی ساڑھے نال بھی آکار اگاڑی تھے آپ فرمائیں دے میرا ذہن بن گیا پہلا دن میں طالبہ دے نال جدو اگاڑی واسطے نکلے نا تو غیب جو آواز آئی عبد القادر اسا تینوں منگن واسطے نہیں بھیجیا اسا تے تینوں لوکاں دیاں جھولیاں بھرن واسطے بھیجیا ہے اجی اسا تینوں منگن واسطے نہیں بھیجیا لوکاں دیاں جھولیاں بھرن واسطے اوے غوث پاک فرمائندے نے کہ ایک دن نا ایک داواں تے جاندا پیو تے میری چھوٹی جی عمر تے میں داواں دے پیچھے بھاج گیا یہ
کوئی سواری جا رہی ہوئے بال پیچھو بچ پڑے اچھا میدان کے پیچھے جب بجے ہوئے تو آواز آئی اے عبد القادر اصل تین اس کام واسطے نہیں اصل تین پڑھن تے پڑھاون دے واسطے پیدا کیتا ہے کہ اس دن تو میں نے پتہ لگا کہ اس کائنات میرے آمن کا مقصد ہو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ ایک نوجوان آیا اتے حضور روندا ہوا حضور مہربانی فرما اب نے فرمایا کیا ہوا تبھی میرا والد فوت ہوا تو میں دفنایا تے قبر وچ آگ لگی اللہ پاک کی بارگاہ عرض کرو کہ وہ عذاب ختم ہوئے اب نے فرمایا اے درس کبھی میرے نال کبھی ملاقات ہوئی ہے اس کا جی پتہ ہے کبھی میرے مدر سے آیا اس کا جی میں نے کوئی پتہ نہیں چلو ٹھیک ہے تجھا سویرے آئے راتی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی تے گئے سر سجدے بیچے عرض کرنے باری تعالیٰ بندہ بڑی آس لے کے آئے بڑی امید لے کے آئے مہربانی فرما ادھر والد کا عذاب ختم کر آواز ہے عبد القادر تو میرا نیک بندہ تے میرا محبوب بندہ اوہی سفارش کر رہے ہیں تیری سفارش تے صدقے نال عذاب ختم کر دیتا ہے تے فرمایا اگلی گل بھی یاد رکھ تو اودے کول پوچھ رہا ہوئے کہ او تیرے نال ملے یا کوئی نہ اجی تیرے مدرسے چ آیا یا کوئی نہ فرمایا تیری ملاقات تا دور دی گل ہے تیرے مدرسے چ آونا تا دور دی گل ہے فرمایا تو میرا ایڈا محبوب ہے جیڑا تیرے شہر دیا گلیاں وچ بھی لگ جاوے میں او دے بھی گناہ معاف کر کے جنت دا حقدار بنا دے میں تیرے نال ملاقات تا بڑی دور ہے تیرے مدرسے چ آونا بھی بڑی دور ہے جیڑا تیرے شہر دی گلیاں چ گزر جاوے اور تیرے سلسلے نال میں ان بھی جنت دا حقدار بنا دے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ میں ایک عورت آئی بس آخری کر تے عرض کر دیا حضور میرا بچہ ہے چھوٹا جاتے پڑھنا چاہتا تھوڑے ادارے آپ نے فرمایا لائے ہو بچہ آ گیا داخل ہو گیا 2-3 مہینے بعد وہ عورت پھر ملن آئی اپنے بچے اس دیکھا کہ بچہ بڑا کمزور ہو گیا بڑی پریشان بھی پتہ نہیں پانی نہیں پیا بچتا یہ کیا مسئلہ ہے بچہ ایڈا کمزور کیوں لنگر کا ٹائم ہو گیا لنگر ٹائم ادھی روٹی ملی وہ بھی سکی تے ایک گلاس پانی کا اس بچے نے ادھی روٹی ایک گلاس پانی دے نال کھا والدہ سمجھ گئی کہ یہ مسئلے تھے کھانا کوئی اون لے کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ حاضر ہو شکایت واسطے میرے بال میں ٹکر پورا دے جب گئی نہ تو دیکھا کہ حضور غوث پاک مرغا تناول فرما رہے ان غصہ کہ میرے بال میں سکے ٹکر تے آپ مرغے اب نظر میں پائے جا تیرے سوال کا جواب دے تو بہ گئی آپ مرغا کھاندے رہے تے ہڈیاں اتائی کٹیاں کر دے جدو آپ فارغ ہو گئے نہ کھا کے تے آپ نے ہڈیاں دے اتے دم کیتا قم باذن اللہ کہ اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا کہ آپ دے اکھڑ دی دے رہی وہ پھر انہیں مرغا زندہ ہو کے بانگا دے بڑھا سبحان اللہ زندہ ہو کے بانگا دے بڑھا وہ بڑی حیران کہ حضور ایک ہے آج تک اساں یہ کام نہیں دیکھا کہ مرغا کھا جاؤ صرف ہڈیاں بچا کے تو موڑ دو تو تجام پڑو تو نہیں زندہ ہو جائے آپ نے فرمایا مائی یہ تو چاہنی ہے نا کہ تیرا پتر بھی اس مقام پہ پہنچے تو انہیں بھوک برداشت کرن دے میں بھی 40 سال بھوک برداشت کی
جی تکلیفاں تے مشقتاں اٹھائیں تو جا کے اللہ پاک نے مجھے مقام عطا اگر تو چاہیے کہ تیرا بیٹا بھی اس مقام تے پہنچے تو پھر اپنے بیٹے نے بھی مشقتاں برداشت کر کہ حضور غوث پاک دا مقام اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ ختم